یہ واقعہ ہے سردیوں کی ایک بہت ٹھنڈی صبح کا۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے تھے۔ جب بادل ادھر ادھر ہوتے اور سورج ذرا منہ باہر نکالتا تو پرندے چوں چوں کرتے اور پھر سے کالے بادل سورج کو ڈھانپ لیتے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی ایسے ہی جاری رہی اور سنک گڑھ کے باسی بھی دھوپ کی امید توڑتے ہوئے اپنے اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکلنا شروع ہوئے۔ ادھر ببن میاں گنگناتے ہوئے دکان میں رس گلے، جلیبیاں اور اچار قطار میں رکھ کے خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ داروغہ جی بھی گھر سے نکلے اور اپنے مخصوص انداز میں گنگناتے ہوئے سنک گڑھ کے گشت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مالی بھی محل کی طرف نکل رہا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو آج ذرا ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے ان کا چھٹی کرنے کا بہت دل تھا، مگر ددو بھی نا صاف صاف ہی کہہ دیا کہ چھٹی کوئی نہیں کرے گا۔ چھوٹو اور ڈھولو برے برے منہ بنا کر اسکول کی تیاری کرنے لگے۔ جو ہی گھر سے نکلے رستے میں انہیں بابو روتا ہوا نظر آیا۔ وہ اسکول جا رہا تھا۔ ڈھولو اور چھوٹو نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ بابو کچھ نہ بولا اور مسلسل روتا رہا۔ چھوٹو بولا، جیسا ہمارا دل نہیں کر رہا تھا اسکول جانے کو، بابو کا بھی نہیں ہوگا اور پنکی نے زبردستی بھیج دیا ہوگا۔ ڈھولو بولا، ہاں یہی بات ہوگی، آؤ ہمارے ساتھ، ہم مل کر کھیلیں گے۔ بابو نے یہ سنا تو چپ کر کے ان کے ساتھ چل پڑا اور وہ تینوں خوشی خوشی اسکول کی طرف جانے لگے۔ اسکول پہنچے تو استانی جی نے سب کو موسم کے بارے میں سبق پڑھایا۔ ڈھولو بولا، مجھے سردی بالکل بھی نہیں پسند، اسکول آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ استانی جی نے سمجھایا کہ سبھی موسم اچھے ہوتے ہیں، ہر موسم میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، بس ہر انسان کو اس کی پسند کے مطابق کوئی موسم اچھا لگتا ہے تو کوئی برا۔ چھوٹو نے پوچھا کہ استانی جی موسم کتنے ہوتے ہیں؟ استانی جی بولیں کہ جیسے ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے اس میں سخت سردی ہوتی ہے، اس کے بعد موسم بہار آئے گا جس میں درختوں پر پتے اور پھول نکلیں گے اور اسی موسم میں ہم پتنگ بازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد گرمیوں کا موسم آتا ہے جس میں سخت گرمی ہوتی ہے لیکن چھٹیاں بھی تو ہوتی ہیں نا ہمیں گرمیوں میں۔ پھر آتا ہے موسم خزاں، جس موسم میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ چھوٹو بولا، اچھا اب میں سمجھ گیا ہوں۔ سب نے تالیاں بجائیں اور چھٹی کا ٹائم ہوتے ہی سب بچے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ڈھولو اور چھوٹو ببن میاں کی دکان کے پاس پہنچے تو انہیں چمپک چچا نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک اجنبی شخص تھا جو کہ سنک گڑھ کا رہنے والا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ببن میاں بولے، ارے چمپک، یہ کون ہے؟ کسے ساتھ لگائے پھرتے ہو؟ چمپک بولا، ببن میاں، یہ اجنبی بہت دور سے آیا ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی اسے دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ابھی وہ سب وہیں کھڑے تھے کہ انہیں دور سے للہ کی آواز آئی، چھوٹو، ڈھولو، بات سنو۔ یہ کہتا ہوا للہ فل سپیڈ کے ساتھ بھاگا آ رہا تھا۔ ببن میاں بولے، ارے اس کے پیچھے کون پڑ گیا؟ کہیں ڈھولو اور چھوٹو کا شیرو تو نہیں لگ گیا اس کے پیچھے؟ اتنا تیز تو یہ کبھی بھی نہیں بھاگتا، ذرا سا کام 3 گھنٹے میں کرتا ہے۔ اتنے میں للہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ بولا، چھوٹو،
ڈھولو، وہ ددو ددو۔ چھوٹو بولا، چپ کرو للہ، ددو بلا رہے ہیں، اتنا بتانے میں اتنی دیر کر رہے ہو تم؟ للہ بولا، نہیں، ددو گھر جا رہے تھے اور ٹھوکر لگنے سے گر گئے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں، اماں نے کہا فوراً تم دونوں کو بلاؤں۔ چھوٹو اور ڈھولو یہ سنتے ہی فوراً بھاگے۔ ببن، چمپک، للہ بھی ساتھ ساتھ ہی تھے اور وہ اجنبی وہیں کھڑا رہ گیا۔ جوں ہی ڈھولو اور چھوٹو گھر کے پاس پہنچے، ددو گلی میں گرے پڑے تھے۔ رجو چچی بولی، ارے یہ مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے، آؤ سب ان کو اٹھا کر اندر لے چلو۔ سب نے ددو کو سہارا دے کر گھر میں چارپائی پر لٹا دیا۔ ببن بولا، ڈھولو فوراً جاؤ حکیم کو بلاؤ۔ ڈھولو اور للہ فوراً سے بھاگ گئے۔ چھوٹو اوپر کھڑا روئے جا رہا تھا۔ ددو کیا ہوا ہے؟ اٹھو نا ددو، مجھے بھوک لگی ہے۔ رجو بولی، چھوٹو کچھ نہیں ہوا انہیں، ابھی اٹھ جائیں گے، روتے نہیں ہیں بچے، آؤ میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، دیکھو ابھی حکیم آ کے دیکھے گا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنے میں حکیم بھی پہنچ گیا۔ حکیم نے ددو کا معائنہ کیا اور انہیں ایک جڑی بوٹی سنگھائی۔ ددو نے فوراً سے آنکھ کھول دی اور بیٹھ گئے۔ حکیم بولا، اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ددو بولے، میری آنکھ کے آگے اندھیرا آ گیا تھا، اس لیے مجھے چکر آ گئے اور میں گر گیا، اب ٹھیک ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، سب دھندلا دکھائی دے رہا ہے۔ حکیم بولا، میں ایک دوائی بنا کر دیتا ہوں، آپ آرام کریں، اسے فرق پڑا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر فوراً سے شہر جا کر معائنہ کروانا ہوگا۔ حکیم ڈھولو کو ساتھ لے گئے اور دوا بنا کر بھیج دی۔ ڈھولو نے وہ دوا ددو کو کھلا دی اور آرام کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی حکیم جی دوبارہ آئے اور ددو سے پوچھا تو ددو نے بتایا کہ ان کی آنکھ سے ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حکیم بولے کہ آپ کو میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ رجو چچی بولیں، ددو آپ بے فکر ہو کے علاج کروائیں، تب تک بچوں کا خیال میں خود رکھوں گی۔ ددو یہ سن کر بہت پریشان تھے، ان کو بچوں کی فکر خود سے بھی زیادہ تھی۔ ادھر ببن میاں جو ہی اپنی دکان پر پہنچے، انہوں نے دیکھا وہی اجنبی ابھی تک ان کی دکان کے پاس بیٹھا تھا۔ ببن میاں بولے، معذرت بھائی صاحب، ہم مصروف ہو گئے تھے اور آپ کو بالکل بھول ہی گئے تھے۔ اجنبی بولا، کوئی بات نہیں۔ اتنے میں داروغہ جی بھی پہنچ گئے۔ اجنبی بولا، مجھے راجہ جی سے ملنا ہے۔ داروغہ جی بولے، اور میں آپ کو محل لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ جی محل کی جانب چل پڑے۔ ادھر چھوٹو اور ڈھولو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے، دونوں ددو کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اتنے میں چھوٹو کو یاد آیا کہ ببن میاں کی دکان پر ایک اجنبی شخص آیا تھا۔ چھوٹو بولا، ڈھولو وہ اجنبی کون تھا؟ ڈھولو بولا، پتہ نہیں کون تھا، چلو جا کر پوچھتے ہیں۔ دونوں جانے ہی لگے تھے کہ انہیں سامنے سے رجو چچی نظر آئیں، جو کھانا لیے چلی آ رہی تھیں اور بولیں، کدھر چلے بچوں، چلو کھانا کھا لو، بیٹھ جاؤ۔ ڈھولو بولا، رجو چچی آپ کا بہت شکریہ۔ رجو چچی بولیں، شکریہ کی کیا ضرورت ہے بچوں، تم دونوں بھی مجھے للہ کی طرح ہی ہو۔ رجو چچی تو وہاں سے چلی گئیں اور چھوٹو اور ڈھولو کھانا کھانے لگے۔ ڈھولو بولا، چھوٹو تم ہر وقت للہ سے لڑتے رہتے ہو، دیکھو یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ چھوٹو بولا، ہاں آئندہ نہیں لڑوں گا۔ دونوں جلدی جلدی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور پھر ببن میاں کی دکان کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ دکان پر پہنچے تو ببن میاں بولے، او بچوں، کیا چاہیے تم دونوں کو؟ ڈھولو بولا، چاہیے تو کچھ نہیں، ہم اس اجنبی کو دیکھنے آئے تھے، کہاں گیا ہے وہ؟ ببن میاں بولے، وہ اجنبی محل چلا گیا ہے داروغہ کے ساتھ، اسے راجہ جی سے ملنا تھا۔
چھوٹو اور ڈھولو کو ذرا تشویش ہوئی کہ اس اجنبی کا راجا جی سے کیا کام۔ ان کا دل تھا کہ راج محل پہنچ جائیں۔ ببن میاں بولے، اچھا بچے جلیبیاں کھانی ہیں؟ چھوٹو بولا، نہیں پیسے نہیں لائے ہم۔ ببن میاں بولے، یہ کھا لو بچوں، پیسے نہیں لوں گا، کیا یاد کرو گے؟ چھوٹو اور ڈھولو خوشی خوشی جلیبیاں کھانے لگے۔ ادھر داروغہ جی اجنبی کو لیے محل پہنچ گئے اور راجا جی کے سامنے پیش کیا۔ راجا جی نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو داروغہ جی بولے، راجا جی یہ اجنبی بہت دور سے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ راجا جی بولے، بولیے اجنبی شخص، کہاں سے آئے ہیں آپ اور کیوں ملنا چاہتے تھے ہم سے؟ اجنبی شخص بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں سارے شہر اور گاؤں کے راجاؤں سے مل کر آیا۔ سب سے میں نے ایک ہی سوال کیا، لیکن میرے سوال کا کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ میں نے سب کو بتایا کہ اگر وہ اتنے سمجھدار اور ذہین راجا ہیں تو ٹھیک ٹھیک جواب دیں، جو غلط جواب دے گا وہ راجا کہلانے کے لائق نہیں رہے گا۔ راجا جی پہلے تو اس اجنبی کی بات سن کر بہت حیران ہوئے، پھر بولے، پوچھئے اجنبی، وہ کون سا سوال ہے؟ اجنبی بولا، میں رات سے سفر میں ہوں، ابھی میں آرام کروں گا، کل میں سب کے سامنے سوال کروں گا۔ راجا جی بولے، اس اجنبی کے رہنے کا انتظام کیا جائے اور سب سے پہلے اسے اچھا کھانا مہیا کیا جائے۔ 2 سپاہی اس اجنبی کو لے کر اندر چلے گئے۔ اتنے میں چھوٹو اور ڈھولو بھی محل پہنچ گئے اور داروغہ نے اجنبی کی ساری بات ان کو بتائی۔ ڈھولو نے راجا جی سے پوچھا، راجا جی وہ کیا سوال ہوگا جو اجنبی پوچھے گا؟ راجا جی بولے، ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کیا سوال ہوگا، کل پتہ چل جائے گا بچوں۔ سب ہی دوسرے دن کا انتظار کرنے لگے۔ دوسرے دن سب لوگ محل کے باغ میں جمع ہو گئے اور اجنبی کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں راجا جی بھی تشریف لے آئے اور ساتھ ہی اجنبی شخص بھی اپنا سامان اٹھائے وہیں پر آ گیا۔ سب لوگ اجنبی کے سوال کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ اجنبی نے اپنا سامان کھولا اور اس میں سے کچھ چمکتے دھمکتے پتھر نکال کر میز پر رکھ دیے اور بولا، یہ ہیرے ہیں یا ہیروں کی طرح دکھتے ہیں، اب ان میں سے کون سا پتھر اصلی ہیرا ہے اور کون سا نکلی، یہ آپ لوگ بتائیے۔ سب لوگ حیران پریشان خاموش کھڑے تھے۔ اجنبی نے بتایا کہ جواب صرف ایک بار ہی دینا ہے، بار بار جواب نہیں سنوں گا۔ راجا جی کچھ پریشان ہوئے اور بولے، اے اجنبی شخص، ہمیں کچھ وقت درکار ہے، ہمارا مشیر یہاں موجود نہیں، جب وہ آئے گا تب ہم جواب دیں گے۔ راجا جی نے داروغہ سے پوچھا کہ ددو کہاں ہے؟ داروغہ بولے، ددو تو شہر آنکھوں کا معائنہ کروانے گئے ہیں۔ اجنبی شخص بولا، کچھ دیر میں انتظار کر لیتا ہوں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ سب لوگ ددو کا انتظار کرنے لگے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے راجا جی کو بتایا کہ ددو آج ہی حکیم کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دیکھا تو ددو حکیم کے ساتھ راج محل میں داخل ہوئے اور آتے ہی باغ میں پہنچے، لیکن سب نے دیکھا کہ ددو کی آنکھوں پر تو پٹیاں بندھی تھیں اور حکیم نے ان کو پکڑا ہوا تھا۔ حکیم نے سب کو بتایا کہ ڈاکٹر نے ان کی آنکھوں میں کچھ قطرے ڈالے ہیں اور 2 دن کے لیے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ یہ سنتے ہی سب بہت پریشان ہوئے۔ چھوٹو اور ڈھولو سوچنے لگے کہ اس میں تو راجا جی کی بے عزتی ہے، اگر اس اجنبی کے سوال کا جواب نہ دیا گیا تو اجنبی اپنے بولے ہوئے وہی جملے دہرائے گا۔ اتنے میں ددو بولے، مجھے ان پتھروں کے پاس لے جاؤ۔
داروغہ جی ددو کو پکڑ کے میز کے پاس لے آئے۔ ددو نے دونوں پتھروں کو چھوا اور بولے کہ یہ پتھر ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ اجنبی حیران ہوا اور بولا، ان بزرگ نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، راجا کا راج سلامت رہے، اب میں چلتا ہوں۔ اجنبی نے اپنا ہیرا سامان میں رکھا اور چلا گیا۔ آخر میں ددو نے سب کو بتایا کہ شیشے اور ہیرے میں کیا فرق ہے اور ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں۔ ہیرا دھوپ میں رکھنے سے بھی ٹھنڈا ہی رہتا ہے، جبکہ شیشہ دھوپ میں رکھنے کے کچھ دیر بعد گرم ہو جاتا ہے۔ راجا جی نے ددو کی عقل مندی پر انہیں داد دی اور گاؤں والے بھی ددو کی عقل مندی سے متاثر نظر آئے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.